بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ کس طریقے سے ایک ماں نے اپنے بیٹے سے ہی شادی کر لی۔ جی ہاں دوستو، بڑی ہی عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ اس لیے اس واقعے کو مکمل ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں، آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل شوق علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ فلاں گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، ایسے وقت میں تم اس گھر پر جاؤ اور اس گھر میں میاں اور بیوی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے پیارے دوستو، ذرا سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ اپنے حجرے مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو کوئی چیز کی بھی خبر ہے کہ فلاں گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شک کرتے ہیں کہ آپ تصور کیجئے ان چیزوں کو کہ نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ نے آپ کو کتنا زیادہ علم غیب عطا کیا ہوگا، اس کو یقیناً تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ہے شان ہمارے آقا کے۔ میرے پیارے دوستو، جب غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فوراً ہی وہ اس گھر کے اندر گیا اور وہاں جا کر اس نے یہی پایا کہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا وہ جا کر ان لوگوں سے یہ بات کہنے لگا کہ آپ دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو میاں بیوی تھے وہ فوراً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں کیوں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو فوراً ہی اس عورت کا جو شوہر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ حضور، ہماری شادی ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن ایسے وقت میں جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اپنی بیوی میں بہت ہی زیادہ عجیب سی گھن آنے لگتی ہے اور میں فوراً ہی اس سے دور ہو جاتا ہوں، اور اسی وجہ سے اکثر ہمارے بیچ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے یہ سوال کیا کہ اے عورت، جو سوال میں کروں تم سے، تم صحیح جواب دینا۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ صاف طور سے اس بات کو جانتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، اور اگر ایسے وقت میں نے جھوٹ بولا تو میری پکڑ کر لیں گے، اور ویسے بھی وہ حالات سے واقف ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد فوراً ہی جو عورت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہنے لگی، ہاں یا علی، جو آپ سوال کریں گے ان کا میں صحیح جواب دوں گی۔ تو فوراً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اے عورت، صحیح بتانا، کیا تو نے اپنی جوانی کے وقت میں زنا نہیں کیا تھا؟ تو اس بات کو سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ تو یہ بات جانتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ساری باتیں جانتے ہیں، تو فوراً ہی وہ یہ بات کہنے لگی، ہاں یا علی، میں نے جوانی کے عالم میں زنا ضرور کیا تھا۔ تو اس بات کو سننے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ زنا کرنے کے کچھ مہینے بعد ہی تجھے ایک اولاد پیدا ہوئی تھی جو کہ ایک لڑکا تھا، کیا میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اس بات کو سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی، ہاں یا علی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زنا کرنے کے کچھ مہینوں بعد مجھے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تیری ماں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اگر اس لڑکے کی تو نے پرورش کی تو ایسے وقت میں تیری بہت زیادہ بدنامی ہوگی، اور پھر تیری ماں اور تو نے جا کر اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، لیکن جب تو جنگل سے واپس ہونے لگی تھی تبھی تو اپنے بچے کی طرف ایک کتے کو بڑھتا ہوا دیکھا تھا جو کہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت میں تیری ماں نے پتھر کتے کو مارا تھا، ایسے میں جو وہ پتھر تھا وہ کتے کے لگنے کے بجائے تیرے بیٹے کے سر میں جا کر لگا تھا، کہ جس کی وجہ سے تیرے بیٹے کا خون بھی نکل گیا تھا۔ ایسے وقت میں تو اور تیری ماں نے جا کر اس بیٹے کو پٹی نہیں کیا تھا
تو اس بات کو سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگی، ہاں یا علی، آپ نے جو بات کہی وہ بالکل حق بات کہی ہے۔ اور پھر میرے پیارے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر جو وہ تیری اولاد تھی اسے جنگل میں سے کوئی لے گیا اور ایسے وقت میں اس کی پرورش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے کر کے تیرا جو وہ لڑکا تھا وہ جوان ہو گیا اور تو یہ سمجھتی رہی کہ جو میرا بیٹا ہے وہ جنگل میں ہی ختم ہو گیا، لیکن اصل میں جب تیرا بیٹا جوان ہو گیا تو تیرا اس سے نکاح ہو گیا اور ایسے وقت میں جس سے تیری شادی ہوئی ہے وہ اصل میں تیرا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ فوراً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ جس جگہ پر تیرے بیٹے کو چوٹ لگی تھی وہیں پر اس چوٹ کو تو تلاش کر، ایسے وقت میں تجھے وہ چوٹ کا نشان مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، جیسے ہی اس عورت نے اپنے شوہر کے اوپر وہ نشان دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور اب وہ سوچنے لگی کہ میں کیا کروں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے بیٹے سے نکاح کیا تھا ایسے وقت میں تجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تو ہر راز کو جاننے والا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑا کر دی کہ جب بھی تیرا بیٹا قریب آتا تو اسے گھن آنے لگتی۔ تو اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے قریب جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دو کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ تم دونوں اصل میں ماں اور بیٹے ہو، ایسے وقت میں تمہارا جو نکاح ہے وہ رد ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں تم اپنی زندگی جو ہے وہ ماں اور بیٹے کی طرح ہی گزارو۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد ماں اور بیٹے جو تھے وہاں سے چلے گئے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا سوچئے اس کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے راز کو کھول دیا گیا تھا۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان۔ علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے۔ علی کے نگاہوں میں وہ طاقت ہے دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، اگر ماں کے حوالے سے آپ کو سچ میں یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا۔ کہ آپ سے میں ایک گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی لگے نوٹیفیکیشن کے بیل کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ تو چلیے دوستو، میں پھر ملوں گا ایک اور اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔